آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ جس جگہ کے وارث اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی وراثت والی جگہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، پگڑی باندھی تھی، سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے نا عاجزی سے یوں جھکا ہوا تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے امامہ اتنا نیچے گرے گا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے، کبھی فخر اور غرور نہیں دکھانا، جب بھی کوئی اللہ کی نعمت آئے تو وہاں پر شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنی ہے، اللہ کے حکم سے اس کی توفیق سے ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنا غرور اور تکبر دکھانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہوا۔ عثمان ابن طلحہ جو مکہ کے چابی بردار تھے، جن کے پاس چابی ہوتی تھی مکہ کی، ان کو بلایا گیا۔ سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا، 17 رمضان مبارک کو۔ بہت شدید گرمی تھی اور رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرما دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری تیاری کر دو، اور آپ پہلے تو بتا دیتے تھے مجھے، لیکن اس مرتبہ مجھے بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، یہ راز میں رکھا کہ ہم نے کس طرف رخ کرنا ہے، کون سا شہر فتح کرنا ہے، اللہ کی طرف سے کس جنگ کا حکم ہے، کدھر کو جانا ہے۔ تو بڑی تیزی سے تیاری کی، چند دنوں کے اندر ہی ایک لشکر تیار ہو گیا، جس لشکر کی تعداد تھی 10,000۔ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ اب یہ تیاری کو ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ تیاری اصل میں صلح حدیبیہ سے ہی ہو رہی تھی۔ جب بھی مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، وہ دراصل ایک ٹائم ہوتا ہے تیاری کرنے کا۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم جتنی طاقت رکھتے ہو دشمن کے خلاف تیاری کرتے رہو، گھوڑے تیار کرتے رہو۔ قوت کا لفظ یہاں پر اللہ پاک نے استعمال فرمایا، اس قوت کی تشریح حدیث نے کی ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کرتی ہے، حدیث کی تفسیر قرآن کرتا ہے، بعض آیتیں دوسری بعض آیت کی تفسیر کرتی ہیں، بعض حدیث سے دوسری بعض حدیثوں کی تفسیر کرتی ہیں، تو وضاحت ایک دوسری حدیثیں ایک دوسری حدیث سے کرتی ہیں۔ ایک ہی حدیث کو لے کر ہم حکم نہیں لگا سکتے، اس ٹاپک کی تمام حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں، پھر معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں فتویٰ کیا جاری ہوگا۔ تو اس لیے ایک دوسری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، القوۃ بالرمز، قرآن میں تو ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی قوت اور طاقت تیار کر سکتے ہو کرو دشمن کے خلاف۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا۔ اب یہ قوت کیا ہے، کیسی قوت تیار کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ وضاحت فرمائی، القوۃ بالرمز، قوت پھینکنے کے ساتھ حاصل کرو۔ یہ ایک ایسا جو ہے نا جامع کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ساری میزائل ٹیکنالوجی اس کے اندر آ گئی۔ آج بھی جس کے میزائل جو ہیں وہ زیادہ فاسٹ ہیں، وہی دنیا میں سپر پاور اور طاقتور ہے۔ یہاں سے بیٹھ کر کتنی دور جو ہے وہ میزائل پھینک لیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ طاقت جو ہے وہ اصل پھینکنے کے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں نیزہ، تیر، یہ چیزیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ منجنیق سیکھ کے آؤ۔ وہ روم میں گئے، وہاں سے منجنیق اس زمانے کی توپ تھی جسے پتھر پھینکا کرتے تھے۔ دبابہ عربی کے اندر الفاظ ہیں، ایک صحابی کو بھیجا کہ دوسرے ملک جاؤ، وہاں سے دبابہ کی ٹیکنالوجی سیکھ کے آؤ۔ دبابہ کہتے ہیں ٹینک کو، عربی کے اندر ٹینک کی ٹیکنالوجی، تو ایک جگہ فٹ ہو جاتی ہے، ٹینک چلتا بھی رہتا ہے، وہ سیکھ کر آئے وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تو اسی تعلیم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے فوراً بعد آپ نے تیاری شروع فرما دی۔ جب ادھر سے اس صلح حدیبیہ کا معاہدہ کفار کی طرف سے ٹوٹ گیا، علی اعلان ٹوٹ گیا، انہوں نے مسلمانوں کے لشکروں کو تنگ کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، آنے جانے والوں کو شہید، جب پانی سر سے گزر گیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ اب صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا ہے، اب آپ مکہ فتح مکہ کی تیاری کرو۔ سن 8 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جہاں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، عین موقع پر آپ نے بتلایا جب روانہ ہونے لگے کہ ہم نے مکہ کی طرف جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اب یہ جو لشکر روانہ ہوا نا، یہ سفر تقریباً ان کا جس سفر سے یہ جا رہے تھے 2 ہفتے کا سفر بنتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی سے سفر طے کیا کہ 2 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا۔
کہ کفار مکہ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، ہم ان کے سر پر جا پہنچے، وہ جرت نہ کر سکیں، وہ ہل نہ سکیں، چاروں نہ چار ان کو سرنڈر کرنا پڑے ہمارے سامنے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ آپ صاحب وحی ہیں، اللہ پاک براہ راست جو ہے نا وہ وحی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ شیشہ تھا، قلب مبارک آپ کا شیشہ تھا، اور یہ شیشہ، اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، ایسے تھا کہ لوح محفوظ کے سامنے رکھا ہوا، لوح محفوظ کی ہر بات کو کیچ کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے، اس کو بیان فرماتے تھے۔ کبھی خواب کے ذریعے وحی ہوتی، کبھی جبرائیل کے ذریعے وحی ہوتی، تو یہ وحی کے مختلف سلسلے تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں وہ سفر طے کر کے پہنچے۔ اب راستے میں دو شخص بڑے اہم مسلمان ہوئے، ایک تو ان میں سے ابو سفیان ابن حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، جوانی کے دوست تھے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شعر کہا کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ تھا ان کے اوپر، یہ میرا دوست ہو کر بچپن کا میرا یار ہے، اور یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کے سامنے میرا سارا کردار ہے۔ تو اللہ کی شان، یہ راستے میں آ رہے تھے اپنے بچوں سمیت مسلمان ہونے کے لیے، تو راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے معافی تلافی کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات یاد آ گئے، پرانی باتیں جو اس نے بڑی سخت باتیں کی تھی۔ تو کبھی کبھی جو زبان کے زخم ہوتے ہیں نا وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، دوسری باتیں تو انسان معاف کر دیتا ہے، زبان سے کہی ہوئی باتیں انسان چاہ کر بھی معاف نہیں کر پاتا، اور کبھی زبردستی کسی کے کہنے پر معاف کر دیتا ہے، لیکن دل سے جو ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے، پھر وہ یاد آتی ہیں، پھر دل دکھتا ہے، ایک ہی دن پریشان رہتا ہے انسان۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں یاد آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ابو سفیان ابن حارث کہنے لگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، بنو ہاشم میں سے، یہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے معاف نہیں نہ کریں گے، میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر ویرانوں کے اندر، بیابان صحراؤں کے اندر نکل جاؤں گا، وہیں بھوک پیاس سے ہم مر جائیں گے، یا یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم و شفیق تھے، یہ بات سن کر جو ہے نا آپ کا دل بھر آیا، آپ نے فوراً جو ہے انہیں اپنے قریب کیا اور معاف کر دیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت بڑے سردار سمجھے جاتے تھے قریش۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، تقریباً سفر رہ گیا تھا 82 کلومیٹر، بعض مورخین نے 92 کلومیٹر لکھا ہے، کہ یہاں آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، وہ بھی مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی مکہ کے پاس نہیں پہنچے، راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو تیزی سے لے جاتے، روزہ ہوتا تھا، اور کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ ہمارے جہاز والے اور ایئر کنڈیشن والے سفر نہیں تھے، گھوڑوں اونٹوں پیدل سفر ہوتا، شدید گرمی، عرب کی گرمی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی رکھا کرتے، کئی صحابہ نے روزہ چھوڑ بھی دیا جب آپ نے رخصت دی، جو نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن اکثر رکھا کرتے تھے کہ ہمارے آقا رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ میری وجہ سے صحابہ بڑی مشقت برداشت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جا کر جو ہے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس کی اطلاع بھی صحابہ کو دی، میں نے آج روزہ نہیں رکھا سفر کی وجہ سے، میری وجہ سے تم سب مشقت نہ اٹھاؤ۔ پھر جا کر صحابہ نے روزہ چھوڑا۔ مر الزہران، مکہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں جا کر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رات کے وقت خیمے لگائے، اور خیموں کے سامنے حکم دیا کہ ہر خیمے والا اپنے خیمے کے سامنے جو ہے، سارے قبائل اس کے اندر موجود ہیں، انصار موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، سب ہر خیمے والا اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے، رات کو آگ جلا کر بیٹھتے تھے لوگ، ابھی بھی دیہاتوں کے اندر ماحول ہے، آگ جلائے۔ اب دور سے مکہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنی زیادہ جگہوں پر آگ جل رہی ہے، اتنا بڑا لشکر، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی روب ڈالنے کے لیے، اتنا بڑا لشکر۔ اب ابو سفیان ابن حرب، وہ جو مسلمان ہوا تھا وہ ابو سفیان ابن حارث تھا، وہ بنو ہاشم سے تھا، یہ بنو امیہ سے تھا، ابو سفیان ابن حرب، یہ رات کو لشکر لے کر جو ہے وہ اپنا دستہ لے کر چھوٹا سا لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ گیا، اس نے جا کر اتنی لائٹیں دیکھی اتنی دور سے، کیونکہ خاموشی ہوتی تھی، پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم، اتنا بڑا لشکر
اور اتنی بڑی روشنیاں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ حالانکہ بڑا جری سردار تھا، بڑی دیر تک لڑتا رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ آواز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سن لی اور پہچان لی۔ یہ اپنا خچر لے کر اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور جو ہے اپنے خچر پر بٹھایا، اور ان جو ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، ان میں سے ہوتے ہوئے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، آپ کے خیمے میں۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تلوار لے کر دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، حکم کریں میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی ٹھہرو۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ ابھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ بالکل میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے سوا کو اور خدا ہوتا تو آج ہماری مدد کو ضرور آتا، لیکن آج ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، آج ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اصل جس بات پر جھگڑا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور کیا ابھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اسی بات پر تم کا جھگڑا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے ابھی اس بارے میں تردد ہے، مجھے ٹائم دیجیے۔ ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ابو سفیان مسلمان ہو جا، باہر لوگ تیرا سر قلم کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو، ابھی تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ابو سفیان جو ہے اس کے دل میں بھی یہ بات آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کو کوئی اعزاز دے دیں، اعزاز سے نوازیں، کیونکہ یہ مکہ کا سردار ہے اس وقت موجودہ۔ تو جو ایمان لاتا ہے نا، ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں جو بڑی پتہ کی، اس پورے فتح مکہ کے واقعے کے اندر بڑی اہم بات ہے، یہ لوگ کیوں تردد کرتے تھے مسلمان ہونے میں، کیوں تھوڑا سا جھجکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ ان کو پتہ تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ غلام بن جائے گا رسول اللہ کا۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، مطلب ہی یہ ہے۔ مسلمان مانا تسلیم کرنے والا، سر جھکانے والا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، اپنی خواہشات، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے والا، یہ معنی ہے مسلمان کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری سرداری، ہمارا غرور، ہمارا تکبر سب خاک میں مل جائے گا، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ پیروی تو اس کی کرنی پڑے گی جس کو ہم نے یہاں مکہ سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، مسلمان ہونا تو معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ہمارا صرف لیبل ہے مسلمان ہونے کا، صرف لیبل ہے۔ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر۔ ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکالرشپ پر لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، مرزائی قادیانی ہو رہے ہیں، کوئی تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، 4 پیسے آ جائیں، نوکری کا لالچ آ جائے، بیرون ملک کا کوئی ویزا آ جائے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ پہلے تو مسلمان نہیں ہوتے تھے، اگر مسلمان ہو گئے تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ جان قربان کر دیتے تھے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیتے تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے۔ کامل مسلمان ہوں گے تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی بھائی، کامل مسلمان ہوں۔ تو اب ابو سفیان بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا اور فرمایا کہ حضرت عباس سے عرض کیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو شخص بھی مکہ میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، ہماری مزاحمت نہیں کرے گا، یا حرم کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ مامون ہوگا، امن کے اندر ہوگا، اور جو ہمارے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر آ جائے، ہم تو سالوں سے لڑ ہی رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں۔ اب کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، صرف صفوان ابن امیہ ایک دستہ لے کر اپنے طور پر، آفیشل مکہ کی سوسائٹی کی طرف سے نہیں تھا، اپنی طرف سے ایک دستہ لے کر جو ہے مزاحمت کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے جا کر ان پر حملہ کیا۔ کچھ لوگ 5-7 لوگ مارے گئے، ورنہ اس کے علاوہ اس حرم مکہ کے اندر کوئی خون خرابہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ جس جگہ کے وارث اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنی وراثت والی جگہ کے اندر داخل ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا،
پگڑی باندھی تھی، سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر جو ہے وہ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے نا وہ عاجزی سے یوں جھکا ہوا تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے امامہ اتنا نیچے گرے گا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے، کبھی فخر اور غرور نہیں دکھانا، جب بھی کوئی اللہ کی نعمت آئے تو وہاں پر شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنی ہے، اللہ کے حکم سے اس کی توفیق سے ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنا غرور اور تکبر دکھانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہوا۔ عثمان ابن طلحہ جو مکہ کے چابی بردار تھے، جن کے پاس چابی ہوتی تھی مکہ کی، ان کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، آج تک مکہ کی جو چابی ہے نا، مکہ کے دروازے کی جو چابی ہے، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں چلتی آ رہی ہے۔ ابھی بھی اس ٹائم بھی موجودہ جس شخص کے پاس مکہ کی چابی ہے، مکہ کے دروازے کی، بیت اللہ کے دروازے کی، وہ شخص عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دی تھی۔ حکومتیں بدلی، زمانے بدلے، مکہ پر چڑھائیاں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس فرمان کی لاج سب نے رکھی، ان سے چابی کسی نے نہیں لی بیت اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر چابی لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ الفاظ بھی کہے کہ بڑی تم نے چابیاں سنبھال لی ہیں، اب اصلی حقیقی جو وارث ہے بیت اللہ کی، ان کے پاس چابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہ علی، ایسا نہ کرو۔ پھر حضرت عثمان ابن طلحہ مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہوئے تو چابی پھر ان کے سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ اندر قریش مکہ چونکہ مشرکین تھے، 360 بت رکھے تھے مکہ کے اندر، اور جو ہے مکہ کی دیواروں کے اندر نا، بیت اللہ کی دیواروں کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی۔ یہ فرشتوں کو خدا مانتے تھے، قرآن میں ہے فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کی تصویریں اپنی خیالی طور پر انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی، اپنے خیالات سے خود ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ساری تصویریں مٹا دی جائیں، اس لیے کہ اس وحدہ لا شریک، اس ذات کا گھر ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ سب تصویریں ختم کر دی، ساری تصویریں ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اتنے میں قریش کے لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کے احاطے میں جمع تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے چند الفاظ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غرور، تمہاری طاقتیں آج اللہ نے ساری میرے پاؤں کے نیچے رکھ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو زمانہ جاہلیت کی ساری نسبتیں، ساری قوموں کی نسبتیں وہ سب ختم ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمانہ جاہلیت کی جو قومیت پرستی آج پھر سے اٹھ رہی ہے، پھر سے اٹھ رہی ہے، زور شور پر اٹھی ہوئی ہے، پھر دوبارہ اس کو اٹھا دیا ہے یہود و نصارہ نے، یہ سازشیں کر کے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے نام سے پھر دوبارہ ان چیزوں کو ہوا دے کر جو ہے نا دوبارہ مسلمانوں میں تفریق ڈال دی ہے۔ ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پڑھیں، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جو آپ نے قریش مکہ سے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ساری نسبتیں ختم ہیں، صرف ایک ہی نسبت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے امتی۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، چند ایک واقعات ہیں، چند لوگ بھاگے، یہ صفوان ابن امیہ یہ بھی بھاگا، جدہ چلا گیا، وہاں سے جہاز میں بیٹھنے والا ہی تھا، عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جس کے دوست تھے، اس کو وہاں سے پکڑ کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی اور یہ آ کر مسلمان، اس نے مزاحمت کی تھی، کچھ لوگ اس کے مارے بھی گئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی یہاں سے بھاگا، یمن چلا گیا، 2 مہینے کے بعد آ کر یہ بھی مسلمان ہوا، اس کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تو لوگ کہنے لگے اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ اس نے نیت کر لی کہ اگر میں بچ گیا نا اس سمندری طوفان کے اندر تو میں جا کر جو ہے مسلمان ہو جاؤں گا، جب مصیبت میں ہم نے اللہ کو ہی پکارنا تو پھر اسی کے بندے کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ بھی آ کر جب مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ تو یہ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ فتح کر کے سن 8 ہجری میں جو ہے وہ واپس ہوئے۔ واپس ہوتے ہوئے بھی نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، چند جماعتیں تشکیل دی کہ شرک کے جتنے آثار ہیں سب ختم کیے جائیں۔ عزا نامی جو بت تھا ان کا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، عزا نامی بت کا مجسمہ اور ان کا بت کدہ بہت بڑی بلڈنگ جو ہے مقام نخلہ کے اوپر تھی، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر اس کو منہدم کر دیا جائے اور اس کے شرک کے آثار کو ختم کر دیا جائے۔
اس لیے میرے عزیز دوستو، اس فتح مکہ سے سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، ورنہ تفصیل بہت زیادہ، بڑے مسائل ہیں، بڑی حکمتیں ہیں اس فتح مکہ میں کے واقعہ میں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ شرک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے دین اسلام میں۔ اللہ پاک خالص توحید کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے بندوں سے، یہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کتنی بھی اللہ پاک طاقت دے دے، وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ اور ایک اور بڑی بات جو میں واضح طور پر یہ آپ کی حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک یہ بھی شوشہ پیدا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت فتح مکہ کے وقت مسلمان لائے تھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی کتنی بڑی غلطی کرے، کوئی کتنا بڑا گناہ کرے، معاف کرنے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ جو ہے ڈکلیئر کرنے والے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ ڈر کے مسلمان ہوا، جیسے بھی مسلمان ہوا، جب وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو تسلیم کیا، اللہ کے رسول نے اس کو تسلیم کیا، تو ہم بیچ میں سے ہمیں زیادہ پتہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے دل کا ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں، اسی سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وحشی ہیں، وحشی ابن حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، چونکہ ہمیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے چچا سے، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں۔ لیکن دل تو یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب رسول اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ جب اللہ نے معاف کر دیا ہم کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کیا ہے، تو ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پھر میرے عزیز دوستو، دوسرا اہم واقعہ جو 17 رمضان میں پیش آیا وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ مختصراً 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے اماں عائشہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور ہجرت سے دوسرے سال غزوہ بدر کے فوراً بعد رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فضائل الصحابہ، فضائل اماں عائشہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم مجھے 3 راتیں خواب میں دکھائی جاتی رہی۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تم مجھے 3 راتیں خواب میں دکھائی جاتی رہی، ایک فرشتہ ریشمی رومال پر تمہاری تصویر بنا کر مجھے دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ یہ وہی تھی، سب مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ صدیقہ، جو مومن ہیں ان کی ماں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سورۃ احزاب کے اندر، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، خاص طور پر ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ سب سے لاڈلی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تھی، اور جبرائیل مجھے آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر فرمایا یا عائش، عائشہ پورا نام تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عائش کہتے تھے، یا عائش ھذا جبرائیل یقرئ علیک السلام، یہ جبرائیل آئے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں، بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں وہ واحد بیوی ہوں کہ جس کے بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، کسی بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی پاک بیوی تھی۔ یہ وہ واحد بیوی ہیں جن کی پاک دامنی کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر 2 رکوع نازل کیے ہیں، سورۃ النور کے اندر 18 آیتیں، 2 رکوع ان کی پاکی اور صفائی کو بیان کرنے کے، کہ قیامت تک کوئی بھی اماں عائشہ کے خلاف کوئی زبان کھولے گا تو اللہ کا قرآن سامنے کھڑا ہوگا، دفاع کرے گا۔ اور پھر یہ وہ واحد بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود کے اندر تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو آخری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر گئی وہ مسواک تھی جو میں نے چبائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی، میں نے چبا کے نرم کر کے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور اس کے بعد کوئی چیز آپ نے کھائی پی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، دنیا سے تشریف لے۔ اور فقیہہ، ادیبہ، علم میراث کی، علم ریاضی کی اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ میں جب کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جاتا تو مسئلہ حل ہوتا تھا اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر۔ 2403 حدیثوں کی حافظہ تھی، راویہ تھی، یعنی 2403 حدیثیں ان سے مروی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے،
ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، ان کو نیک بنائیں، پردہ دار بنائیں، اماں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنائیں۔ ابھی یہ 8 مارچ کو خواتین کا دن آ رہا نا، میرا جسم میری مرضی والے جھنڈے اٹھا کے پھریں گے اور جو ہے ساری دنیا میں نعرے لگائیں گے۔ تو بھائی ہم نے احتیاط کرنی ہے اس موقع پر کہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ وہ نیگیٹو اسلام کے خلاف نہیں جانا، اسلام کے اگینسٹ نہیں جانا، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی 17 رمضان مبارک کو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ یہ بات بڑی تفصیلی لمبی ہو جائے گی، میرا ٹائم پہلے ہی اوپر ہو گیا ہے، بس یہ ادھار ہو گیا انشاءاللہ زندگی۔ تو آئندہ جمعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے مناقب انشاءاللہ عرض کریں گے تفصیل سے۔ ایک بات آخری عشرے کے بارے میں، دیکھیں میرے عزیز دوستو، اعتکاف کرنا جو ہے نا اہل محلہ پر واجب ہے، فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ پورے اہل محلہ میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف جن کو اللہ پاک نے فرصت دی ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، پورے رمضان بھی بیٹھ سکتے ہیں، 20 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہم مسجد میں ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ بھی نفلی اعتکاف ہمارا ہو جائے گا، جتنی دیر مسجد کے اندر ہے، 2 منٹ کے لیے ہیں نیت کر لیں۔ لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ 20ویں روزے کو افطاری سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ 20واں روزہ ہم نے مسجد کے اندر افطار کرنا ہے، اور خواتین بھی گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ خاص کر کے وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب یہ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المعتکف یعتکف الذنوب، جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عام لوگوں کا جن گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ اعتکاف والے کو بچا لیتے، کوئی باہر ہی نہیں جانا اس نے، مسجد میں رہے گا، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عبادت کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو آخری عشرے کی اہم رات ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، قرآن پاک میں ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی ایک ایک عبادت، ایک سجدہ، ایک رکعت، ایک تلاوت، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، وہ اسی حساب سے ملٹیپلائی ہوگا، ضرب تقسیم دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ اتنی بڑی عبادات کا موقع اعتکاف والے کو خاص طور پر مل جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بس کبھی کبھی اس کے انوارات بھی نظر آ جاتے ہیں، اور انوارات اور نظر آنا کو ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 راتوں کو مسجد کے اندر اس نے کچھ تھوڑی سی دیر بھی عبادت کر لی تو وہ لیلۃ القدر کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ 20واں روزہ بھی چونکہ اگلے جمعے سے پہلے آ رہا ہے، میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم اعتکاف کی بھی کوشش کریں۔ یہ موقع ہے، سیزن ہے، اگلا رمضان پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہے کس میں نہیں، اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے معاف کروائیں۔ نیکیوں کا سیزن ہے، ایک میلہ ہے نیکیوں کا جس کو ہم لوٹ لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے بھی جن میں